السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ نعتیہ کلام کے جس کے شاعر پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ دوستو سوچئے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا مقام ملا ہوگا۔ حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو یعنی جامی کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیجیے۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی کی مدینے میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑیوں ان کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے داخل ہونے لگے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمان جامی کو میرے روزے پر بالکل بھی نہیں آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا یعنی امیر مکہ نے، تو اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتا رہا ہوں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ تعالی کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت اور تکریم سے پیش آیا، اور پھر امیر مکہ نے پوچھا، وہ کون سی نعت ہے جو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پڑھنا چاہتے ہو؟ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیمار اور جان پارا پارا ہو گئی، گناہوں سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کی نشان پر جان قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گنہگاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جامی کو محروم نہ کیجیے گا۔ مولانا عبد الرحمان جامی۔
دوستو اسی طرح امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی کو نعتیہ قصیدہ لکھنے پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر اور شفا یابی کا تحفہ عطا ہوا۔ صاحب قصیدہ بردہ کسی نام اور تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کے متبحر عالم دین، شاعر اور شعراء آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر امراء اور سلاطین وقت آپ کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے کہ سرائے ایک نیک بندہ خدا سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بوصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا، لیکن اس بات نے آپ کی کایا پلٹ دی اور دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات میں مستغرق رہنے لگے۔ اسی دوران میں آپ نے چند نعتیہ اشعار بھی کہے، پھر اچانک آپ پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضہ میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا۔ اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں امام بوصیری رحمت اللہ تعالی کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کے قصیدے گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لا دوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ حضرت امام بھوسری رحمت اللہ تعالی رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقا مدنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصیدہ پڑھ کر سنایا۔ امام بھوسری رحمت اللہ تعالی کے اس کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرانہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ اگلی صبح جب آپ رحمت اللہ تعالی اپنے گھر سے نکلے تو سب سے پہلے جس شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجاء تھے۔ انہوں نے امام بھوسری رحمت اللہ تعالی کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے انہیں بھی سنائیں۔ امام بھوسری رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا وہی قصیدہ جس کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تو نے ذی سلم کے پڑوسیوں کو یاد کرنے کی وجہ سے گوشے چشم سے بہنے والے آنسوں کو خون سے ملا دیا؟ حضرت امام بھوسری رحمت اللہ تعالی کو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ان اللہ والوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب یہ قصیدہ آپ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمتن گوش اسے سن رہا تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدہ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان ضد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکات کا سلسلہ جاری ہے۔
قصیدہ بردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوصیری رحمت اللہ تعالی سے خوش ہو کر انہیں اپنی چادر مبارک ان کے بیمار جسم پر ڈالی اور اپنا دست شفا پھیرا، جس کی وجہ سے وہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ لہذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ مشہور ہوا۔ دوستو، یہ ہوتی ہیں محبت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچی اور پکی محبت ہمیں بھی عطا کرے۔ ہم بس نعروں سے کام لیتے ہیں۔ دوستو ٹھیک ہے، عشق کے اندر ہم نعرے بھی لگائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان سے رکیں، اور جن کا کرنے کا کہا ہے اس کو کریں۔ تو درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے دل میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کو وہ وظیفہ چاہیے تو کمنٹ میں آپ لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ وظیفہ سینڈ کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔